السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په اول ځل مولانا فضل الرحمن صاحب د جمعیت علماء اسلام مشر رهنما قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب چې هغه په اول ځل د عمران خان په حق کې څه خبرې وکړې او څه یې وویل. د مخکې به یې څه ویل او اوس څه ویي. په دغه ویډیو کې ملګرو دا ویډیو رسه وکړو په دا ویډیو کې څه ویلي دي او د مخکې به یې څه ویل. راځئ ملګرو دا ویډیو را سره وګورئ چې په دې ویډیو کې څه ویلي دي مولانا فضل الرحمن صاحب. اسی مشاورت کے بعد ملک میں اپنے عظیم تر مقاصد کے لیے تحریک چلائیں گے. کارکن اپنی تاریخ کو اپنی قربانیوں سے تابندہ رکھنے کے عزم کے ساتھ تحریک میں اترنے کے لیے تیار رہیں. کل عمران خان نے جو 3 جماعتوں سے کہا ہے بات نہیں کرنی، ایم کیو ایم، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اس میں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی ونڈو ملی ہے کہ آپ لوگ کیا عمران خان کے ساتھ مل کر اس حوالے سے اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. جو انہوں نے کہا ہے اپنے جو رؤوف حسن وغیرہ کو کہ آپ لوگوں سے بات کی جائے تو آپ بات کرنا پسند کریں گے. دیکھیے پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے اختلافات رہے ہیں، کوئی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن ایوان تو سب کا ہوتا ہے. ہمیں ان کے جسموں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کے دماغوں سے ذرا جھگڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا. خدا کرے کہ ٹھیک ہو. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے کیا کہ پی ٹی آئی اور آپ مل کے اس جدوجہد مشترکہ چلیں گے. اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو اکٹھے چلیں گے. تاکہ ہماری گل ہو گئی ہے، کیا آپ کو بھی اس طرح کی کوئی جو ہے آپ سے بات کی گئی تھی اسی لیے آپ نے ہم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں تحفظات کے ساتھ جائیں گے، اپنی حیثیت میں جائیں گے. جو ہماری پارلیمانی حیثیت ہوگی اپنی آواز وہاں پر ہم بیان کریں گے. ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحادی نہیں. باری باری کر لیں تو ٹھیک ہے. پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور حکومتی اتحاد کا حصہ پہلے بھی رہے ہیں، آپ کے تعلقات بھی سب کے ساتھ ہیں. اگر پھر وہ آتے ہیں تو کیا آپ نظر ثانی کریں گے؟ نظر ثانی کی کوئی گنجائش جماعت نے نہیں رکھی ہے. الیکشن کے دوران آپ بار بار مطالبات بھی کرتے رہے کہ الیکشن ملتوی کیے ہیں، حالات سازگار نہیں ہے. اس وقت یہ جو جماعتیں آپ کی ساتھی تھیں انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف اس وقت سے سازش چل رہی ہے کہ آپ ان الیکشن میں آپ کو ہرایا گیا؟ بھائی میں پارٹیوں کے حوالے سے ماضی میں نہیں جانا چاہتا، پھر وہ بہت بڑی بحث ہے اس حوالے سے. لیکن جو میں نے کہا ہم پہ وہ گزری ہیں، صرف کہا نہیں ہم پہ گزری ہیں. ہمیں جو میسج ملتے رہے سرکار کی طرف سے بھی، ایجنسیوں کی طرف سے بھی اور جو مسلح گروپ ہے ان کی طرف سے بھی، ہم علاقوں میں نہیں جا سکتے تھے. اور جہاں پر ان کا ہولڈ تھا وہاں پولنگ اسٹیشنوں سے پولیس کو اٹھا لیا گیا. 4-5 دیہاتوں سے پولیس کو اٹھایا گیا، 3 روز تک یرغمال رکھا گیا. وہاں الیکشن میں کوئی بندہ نہیں آ سکا. دھمکیاں یہ تھی کہ جمعیت کے آدمیوں کو ہم قتل کریں گے اگر وہ آئے پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر یا ہم نے ان کا جھنڈا دیکھا. تو اس قسم کے حالات میں ہم نے الیکشن میں حصہ لیا ہے اور انہوں نے کوئی بات ہماری نہیں سنی. سو آج ہم بھی ان کی کوئی بات سننے کے لیے باری باری بات کر رہے ہیں. یہ ذرا چھوڑے، یہ ذرا ہم پہ چھوڑے، یہ ذرا ہم پہ چھوڑے، یہ ذرا ہم پہ چھوڑے. جی الیکشن تو طے شدہ ہیں، نتائج طے شدہ ہیں، آپ کے تحفظات بھی ہیں. تو آپ نے کہا اور پھر یہ حکومت بھی طے شدہ ہے، بن چکی ہے، ہوں گے. کیا جے یو آئی جس طرح آپ نے فرمایا کہ اب فیصلے میدان میں ایسا لگتا ہے ہوں گے، کیا آپ میدان میں آئیں گے اب اپنی جو حکومت قائم ہوگی؟ بالکل آئیں گے انشاءاللہ. ہم نے کچھ اور تیور کے ساتھ فیصلے کیے ہیں. آپ نارمل سوالات کر رہے ہیں. ابھی ہم نے کوئی اور بات نہیں کی. میں نے آپ سے کہا کہ میں نے اپنی مجلس عاملہ کے فیصلے سنائے ہیں. میں ابھی کوئی بیان دوسرا نہیں دے رہا ہوں. آپ کی بلوچستان میں اچھی خاصی سیٹیں آئی ہیں تو آپ وہاں تو کانگریشن کریں گے حکومت کی یا وہاں پہ بیٹھیں؟ میں جاؤں گا بلوچستان، وہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ ہم وہاں جائیں گے، وہاں پر اپنے لوگوں سے نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے پاس. ہماری جماعت نے کوئی حکومت سازی کی اجازت ابھی تک نہیں دی. بات کریں گے ان کے ساتھ، ان کو جماعتی موقف سے آگاہ کریں گے.